جب ہم اتہاس کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن میں کیا آتا ہے؟ بادشاہ، سلطنتیں، جنگیں، یہی سب ہے نا؟ لیکن ان سب کے پیچھے نا ایک اور کہانی چل رہی تھی، ایک ایسی کہانی جو کبھی ٹوٹی نہیں۔ ہدایت کی ایک سنہری کڑی جو اس زمین پر آئے پہلے انسان سے شروع ہوئی اور آخری نبی پر آ کر ہی مکمل ہوئی۔ جانتے ہیں، ایک روایت کے مطابق انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے کتنے نبی بھیجے گئے؟ 1,24,000۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا نمبر ہے یہ۔ مطلب ہر قوم، ہر دور، ہر بستی کے لیے کوئی نہ کوئی آیا جس نے انہیں صحیح راستہ دکھایا اور برے انجام سے ڈرایا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر نبیوں کی تعداد اتنی بڑی تھی تو قرآن میں صرف 25 کا ہی ذکر کیوں ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں ہم سب کے لیے گہرے سبق ہیں، ایسی نشانیاں ہیں جو ہر دور کے انسان سے سیدھا بات کرتی ہیں۔ تو چلیے آج انہی کہانیوں کے سفر پر نکلتے ہیں اور ان میں چھپے سبق کو سمجھتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ہمارے آغاز سے، اس وقت سے جب اللہ نے اپنی سب سے بہترین مخلوق یعنی انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اس طرح پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ انہیں جنت میں ایک بے حد خوبصورت جگہ دی گئی، ہر چیز کی اجازت تھی سوائے ایک پیڑ کے پھل کے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان سے ایک بھول ہو گئی۔ پر یہ کہانی صرف ایک غلطی کی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو ہوا، اصل کہانی تو وہ ہے۔ جیسی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اپنی بھول کا الزام کسی اور پر نہیں ڈالا، نہیں، بلکہ فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے اور یہ دعا مانگی۔ یہ انسانیت کی پہلی توبہ تھی، اور اسی دعا نے انسان اور اس کے رب کے بیچ کے رشتے کی بنیاد رکھ دی کہ انسان سے غلطی ہوگی، لیکن جب بھی وہ سچے دل سے پلٹے گا تو اپنے رب کو ہمیشہ ہمیشہ معاف کرنے والا پائے گا۔ زمین پر انسانیت کی آبادی بڑھی تو ساتھ ہی شیطان کا بہکاوا بھی بڑھتا گیا۔ لوگ ایک خدا کو بھول کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنے لگے، اور تب اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا، جن کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، ایک نبی کو حکم ملتا ہے کہ وہ ریگستان کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی کشتی بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، پر وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کی تو لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے پہلے نبی تھے اب بڑھائی بن گئے۔ یہ قصہ صبر کا شاید سب سے بڑا سبق ہے کہ نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، ایک ایمان والے کا کام بس اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور پھر وہ طوفان آیا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا والوں کا مذاق اللہ کے حکم کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وقت تھوڑا اور آگے بڑھا اور زمین پر ایک ایسا بادشاہ آیا جس نے خود کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، فرعون۔ اس کے ظلم، اس کی طاقت، اس کے گھمنڈ کے سامنے اللہ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا جن کی پرورش اسی کے محل میں ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ کہانی اس حقیقت کا آئینہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ پر بھروسے کے سامنے کتنی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہر نبی کی زندگی آزمائش کی ایک الگ ہی مثال ہے۔ حضرت ابراہیم کو دھدکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، یہ ان کے یقین کا امتحان تھا، اور اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور محفوظ بنا دیا۔ انہی کے بیٹے اسماعیل سے قربانی مانگی گئی، یہ فرمانبرداری کا امتحان تھا، اور باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا۔ اور حضرت یوسف، جنہیں ان کے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جو غلام بن کر بازاروں میں بکے، پر انہوں نے صبر نہیں چھوڑا، تو اللہ نے انہیں قید سے نکال کر مصر کی حکومت عطا کر دی۔ جب لوگوں نے بغاوت کی ساری حدیں پار کر دیں تو اللہ نے اپنے نبیوں کے ہاتھ سے کچھ ایسی نشانیاں دکھائی جنہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انہیں معجزہ کہتے ہیں، جو اس بات کا کھلا ثبوت تھے کہ یہ نبی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ دیکھیے، معجزہ کوئی جادو یا ہاتھ کی صفائی نہیں ہوتا، یہ سیدھا سیدھا اللہ کی قدرت کا اظہار ہے جو دنیا کے قانون کو توڑ کر ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، لوگوں پر سچ کو پوری طرح سے کھول دینا تاکہ ان کے پاس انکار کا کوئی بہانہ نہ بچے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس بے جان چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک جیتی جاگتی اونٹنی باہر نکل آئی۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا، لیکن انہوں نے اس نشانی کو ہی قتل کر دیا، اور پھر اللہ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، انہیں ایک ایسی حکومت ملی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں۔ ہوا ان کے اشارے پر چلتی تھی، بڑے بڑے طاقتور جن ان کے لیے کام کرتے تھے، اور وہ تو پرندوں اور جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ایک چیٹی کی بات سن کر مسکرا دیتے تھے۔
یہ سب ان کی طاقت کا نہیں بلکہ اللہ کے شکر کا سبق ہے کہ اتنا سب کچھ پا کر بھی وہ کتنے نرم دل تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے معجزے تو زندگی اور موت کے بیچ کا پردہ ہٹا دیتے تھے، وہ کوڑھی کو چھوتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، پیدائشی اندھے کی آنکھوں کو روشن کر دیتے، اور سب سے بڑھ کر جب وہ کسی مردے سے کہتے قم بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ لیکن جن کے دل اندھے ہوں انہیں یہ کھلی نشانی بھی صرف جادو ہی نظر آئی۔ حضرت عیسیٰ کے بعد دنیا پر تقریباً 600 سال کا ایک لمبا اندھیرا دور آیا۔ کوئی نبی نہیں، کوئی آسمانی کتاب نہیں، انسانیت پوری طرح سے بھٹک چکی تھی۔ تب اللہ نے اس رہنمائی کے سلسلے کو پورا کرنے کے لیے اپنا آخری نبی اور آخری پیغام بھیجا۔ سوچئے، 40 سال تک مکہ کا ہر ایک شخص، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، انہیں صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کہتا تھا۔ اپنی سب سے قیمتی چیزیں ان کے پاس امانت رکھواتا تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہو اللہ ایک ہے، وہی لوگ انہیں جادوگر، شاعر اور پاگل کہنے لگے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق کی آواز اٹھانے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک بار طائف کے لوگوں نے ان پر اتنے پتھر برسائے کہ ان کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس حال میں بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا نہیں کی۔ جب پہاڑوں کے فرشتے نے اجازت مانگی کہ اس بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دوں تو انہوں نے کہا نہیں، شاید ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ وہ سچ میں رحمت للعالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر ہی تو آئے تھے۔ ان کی زندگی اسی سنہری کڑی کا آخری اور سب سے مکمل حصہ تھی جو حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کی طرح ایک اللہ پر ایمان، حضرت موسیٰ کی طرح قانون اور حضرت عیسیٰ کی طرح رحمت سب کو اپنے کردار میں جمع کر لیا تھا۔ ایک بہت بڑا فرق تھا، پچھلے نبیوں کے جو معجزے تھے وہ ان کے دور کے ساتھ ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی، حضرت صالح کی اونٹنی، آج ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ ملا جو آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا، اور وہ معجزہ ہے قرآن، ایک ایسی کتاب جسے کوئی بدل نہیں سکتا اور جو آج بھی اپنی ہدایت کے ساتھ موجود ہے۔ 20 سال کی دشمنی، ظلم اور جنگ کے بعد جب وہ مکہ میں ایک وجیتا کی حیثیت سے داخل ہوئے تو ان کے سامنے وہی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سب کو لگا کہ آج بدلہ لیا جائے گا، لیکن انہوں نے حضرت یوسف کی طرح کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ طاقت کی حالت میں دی گئی معافی تھی جس نے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جیت لیا۔ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ایک ہی پیغام لے کر آیا، ایک اللہ پر ایمان، مشکل میں صبر، نعمت پر شکر اور اس کی مخلوق پر رحم۔ تو سوال یہ ہے کہ ہزاروں سال پرانی اس کڑی کا یہ بنیادی پیغام آج کی اس تیز رفتار اور بٹی ہوئی دنیا میں صرف ایک کہانی بن کر رہ گیا ہے، یا آج بھی ہمارے جینے کا طریقہ بن سکتا ہے؟